حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضور پر نور شافع یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ کیسی خوش نصیبی حاصل ہے کہ آقائے دو جہان اپنے غلاموں کا درود خود سماعت فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی فرماتے ہیں کہ درود و سلام علامت محبت ہے۔ کس کو کتنی حضور سے محبت ہے وہ یہ دیکھ لے یہ کتنا حضور پر درود پڑتا ہے۔ اور یہ تو ایک وہ عمل ہے جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا اور اللہ کے فرشتوں نے بھی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں کی نشاندہی ہو رہی ہے، اب ایمان والوں کی پہچان ہو رہی ہے، ایمان والے ہیں کون، اور حکم بھی ایمان والوں کو ہی دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو معلوم ہوا کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے، اس کے فرشتے بھی فرماتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو حکم بھی فرماتا ہے کہ میرے حبیب پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آقائے دو جہان پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو دل کی گہرائیوں سے جھوم جھوم کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیے، اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ کہیں پر بھی ہو جب وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی گاڑی میں بات ہو رہی تھی آتے ہوئے کہ اسلام نام ہے محبت کا، دین اسلام نام ہے محبت اور عشق کا، اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے نیک بندوں سے۔ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ جو مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ سے صرف مانگو، اللہ کے حبیب سے نہ مانگو، وہ تمہارے مددگار نہیں ہیں، وہ تمہارے امداد کرنے والے نہیں ہیں، وہ تمہارے فریاد رس نہیں ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کے پاس کیا کرنے جاتے ہو، یہ بھی مددگار نہیں ہے، امداد کرنے والے نہیں ہیں، فریاد رس نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی جنگل، کسی میدان بیابان یعنی کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ اونچی آواز سے کہے آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ غیر مقلدین کے امام
نواب صدیق حسن خان بوپھالی نزل الابرار میں لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مرزا پور سے جبل پور جا رہا تھا. راستے میں اپنی سواری سمیت میں ندی میں گر گیا. تو غیانی کی وجہ سے قریب تھا کہ میں اپنی سواری سمیت ندی میں ڈوب کر غرق ہو جاتا، مگر مجھے یہ حدیث یاد تھی. پوری زندگی تو میں نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا، کیونکہ میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے نبی ہمارے مددگار نہیں ہیں. نواب صدیق حسن خان بوپھالی جو کہ غیر مقلدین کا بہت بڑا امام تھا، وہ خود اپنی داستان بیان کر رہا ہے نزل الابرار میں. وہ کہتا ہے ہمارا عقیدہ تو یہ تھا کہ صرف اللہ مددگار ہے، اللہ کے نبیوں کے پاس مت جاؤ، اللہ کے نیک لوگوں کے پاس مت جاؤ، وہ مددگار نہیں ہیں، ان سے مت مانگو، ان کے وسیلے سے اللہ سے مت مانگو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے وسیلے سے مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے تو مانگتے ہیں، مگر ہم ان کا وسیلہ لیتے ہیں. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، یا اللہ اپنے نیک لوگوں کے صدقے معاف فرما دے. وہ تیرے محبوب برگزیدہ نیک لوگ ہیں، وہ تیرے دوست ہیں. یا اللہ ان کا واسطہ دیتے ہیں، معاف فرما دے. یا اللہ جائز دعاؤں کو قبول فرما دے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو نزل الابرار میں غیر مقلدین کے امام کہتے ہیں کہ پوری زندگی میرا یہی عقیدہ تھا کہ وسیلہ جائز نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، اللہ کے حبیب کا وسیلہ کا واسطہ اللہ کو مت دو، اللہ کے نیک لوگوں کا واسطہ وسیلہ انٹرسیشن اللہ کو مت دو، صرف اللہ سے مانگو. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ یار پوری زندگی اسی عقیدے پر عمل کیا ہے، اب میں ڈوب رہا ہوں، آزما لیتے ہیں، آزما کے دیکھ لیتے ہیں، بچ گئے تو بچ گئے ورنہ مر تو رہا ہی ہوں. وہ امام غیر مقلدین کا خود یہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اب ڈوب رہا ہوں، چلو آزما لیتے ہیں، کیا پتہ اس حدیث کی وجہ سے بچت ہو جائے، میں بچ جاؤں، ورنہ مر تو رہا ہی ہوں، ڈوب تو رہا ہی ہوں میں. اس نے حدیث سن رکھی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی جنگل، میدان، بیابان یعنی کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ کیا کہے؟ آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو. وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، میری آنکھ کھلی، میں صحیح سلامت ندی کے پار پڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ مددگار ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہمارے مددگار نہ ہوتے، اگر ان کا وسیلہ جائز نہ ہوتا، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اگر ان کا وسیلہ جائز نہ ہوتا تو کیا تاجدار دو جہاں یہ حکم فرماتے کہ جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اللہ کے بندوں سے مدد مانگو؟ کبھی نہ فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی نیک لوگ. تو ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا اللہ کا حبیب اور اللہ کے نیک لوگ بھی ہمارے مددگار ہیں، ہمارے امداد کرنے والے، فریاد رس ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ جب کوئی گنہگار اپنی جانوں پر اتنا ظلم کر لے، اتنا ظلم کر لے، ظلم کرنے سے مراد اتنے گناہ کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے. یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی جانوں پر اتنا ظلم کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تب وہ میرے محبوب کے در دولت پہ آ جائے اور پھر مجھ سے مغفرت چاہے،
اور اگر میرا محبوب بھی اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے گا تب وہ شخص مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا. اب کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے اس کے اوپر کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پہ حیات تھے، تو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب کوئی شخص اتنے گناہ کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو میرے حبیب کے در دولت پہ آئے اور حضور بھی وہاں دعا فرما دیں. تو ٹھیک ہے، حضور تو حیات تھے تب، اب تو حضور پردہ فرما گئے ہیں، تو یہ آیت کریمہ کا جو حکم ہے یہ تب تک تھا. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں تو اب تو حضور پردہ فرما گئے ہیں، تو اب ہمارے مددگار کہاں پہ، اب وسیلہ کہاں سے؟ قرطبی شریف کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے. کتنے دن ہو گئے تھے؟ 3 دن حضور کو پردہ فرمائے ہو گئے تھے. وہاں روضہ اقدس پر صحابہ اکرام موجود تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی باہر سے روضہ اقدس کی طرف آیا، وہ روضہ اقدس کے اوپر گر گیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی جو مٹی ہے وہ اٹھانے لگا اور اپنے سر پہ ڈالنا شروع ہو گیا اور زار و کتار ہونا شروع ہو گیا. اور پھر حضور سے عرض کی، حضور کو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے. اور یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی سورہ نساء کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لا وجد اللہ تواب الرحیمہ. کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ نساء میں کہ جب کوئی شخص اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لے، یعنی اتنے گناہ کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تب وہ میرے محبوب کے در دولت پہ آ جائے. اس سے ہمیں ایک بات اور سمجھ آتی ہے کہ جب سب دروازے نظر آئیں کہ بند ہو چکے ہیں تب بھی حبیب کا دروازہ کھلا ہے. ادھر آؤ، ادھر حاضر ہو، عرض کرو تو وہ مدد فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اعرابی کہتا ہے کہ وہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ اعرابی نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لا وجد اللہ تواب الرحیمہ. کہ جب کوئی شخص اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تب وہ میرے محبوب کے در دولت پہ آ جائے اور پھر میرے محبوب سے اور پھر مجھ سے مغفرت کی دعا چاہے. اور اگر میرا محبوب بھی اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے گا تب وہ شخص مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جبار اور قہار بھی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس وقت روزہ مبارک پر جتنے لوگ حاضر تھے وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ حضور کو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو چکے، اور وہ اعرابی قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ کر یہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ جب اتنی غلطیاں ہو جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں کہ بخشش کی صورت ہی نظر نہ آئے تو آپ کے پاس آنا ہے اور آپ دعا فرمائیں گے مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. حضور آپ کو تو 3 دن ہو گئے پردہ فرمائے ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے لوگ بھی صحابہ اکرام، جتنے لوگ بھی قبر انور پر حاضر تھے، انہوں نے اپنے کانوں سے خود سنا کہ قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، یعنی جا اے رابی تیری معافی ہو گئی، جا اے رابی تیری معافی ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ زندہ ہیں، آپ ہمارے مددگار ہیں. اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے حکم بھی فرمایا ہے اور راستہ بھی دکھایا ہے، دروازہ بھی دکھایا ہے کہ حبیب کا دروازہ کھلا ہے، عرض کرو، ان کے وسیلے سے مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں جو 2 آیتیں کریمہ بندہ نے چیزیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے خود یہ حکم فرمایا ہے.
تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی قد غفر اعلیٰ کا، یعنی جا اے رابی تیری معافی ہو گئی. حضور کو پردہ فرمائے ہوئے تو 3 دن ہو گئے تھے، مگر قبر انور سے آواز آ رہی ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حدیث مبارکہ ہے فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو برابر کے رزق دیے جاتے ہیں، اور ان کو برابر کے رزق دیے جاتے ہیں. تو بات اصل میں محبت کی ہے، کس کو حضور سے کتنی محبت ہے. جو بد عقیدہ ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حضور کی طرف توجہ مت کرو، وہ چلے گئے، اللہ کی طرف توجہ کرو. اللہ کے وسیلے سے توجہ کریں گے تو وہ اللہ حضور کے وسیلے سے توجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. ہمارے پیر و مرشد اس کی بہت سادہ سی مثال دیتے ہیں. آپ آج ہی کا زمانہ لے لیں، کسی کے ریفرنس سے پریزیڈنٹ سے ملنے جائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی، ویسی دروازے پہ چلے جائیں گے کہ اندر ملنا ہے تو ملاقات ہوگی؟ ملاقات نہیں ہوگی. تو یہ ظاہری مثالیں بھی یہ چیزیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے ذکر میں ہی تو رکھا ہے. آج ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ اللہ والوں نے تو صرف اپنے چہروں سے دین کو منوایا ہے. آپ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اگر پڑھیں تو اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ تو نہیں تھا، کوئی موبائل فون تو نہیں تھے، کوئی ٹیلی فون تو نہیں تھے. تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک چہرہ تھا. وہ ایک چہرہ تھا کہ 99 لاکھ ہندوؤں کو اسلام قبول کروایا. آج کے دور میں جب انٹرنیٹ بھی ہے، فون بھی ہے، ٹیلی فون، موبائل فون، سب کچھ ہے، آج کے دور میں بھی کوئی 99 لاکھ غیر مسلمانوں کو مسلمان کر کر دکھا دے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. مگر یہ اللہ والے ہیں جو اپنے چہروں سے اسلام کو قبول کرواتے ہیں، جو اپنے چہروں سے اسلام کو قبول کرواتے ہیں. تو یہ اللہ والے مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال اطاعت بے ریا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھا ایک لمحہ خود سے 100 سال اللہ کا ذکر کرتے رہا، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کا حبیب مددگار نہیں، ان کا وسیلہ جائز نہیں، نیک لوگوں کا وسیلہ جائز نہیں، یہ بات غلط ہے. قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. سورہ مائدہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی نیک لوگ. ساریہ نامی حضرت عثمان غنی نے، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت ہے غالباً، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے. حضرت عمر فاروق نے ساریہ نامی ایک شخص کو ایک جنگ میں ایک فوج کا نہاوند میں کمانڈر بنا کر بھیجا. اب نہاوند مدینہ شریف سے کئی 100 مائلز کا فاصلہ تھا. تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ساریہ کو ایک جنگ میں ایک فوج کا کمانڈر بنا کر بھیجا نہاوند میں. جمعے کا دن تھا، مسلمانوں اور دشمنوں کی زبردست جنگ ہو رہی تھی. دونوں طرف سے دشمنوں کی فوج آ گئی، بیچ میں مسلمانوں کی فوج تھی. بعد میں ایک قاصد حضرت ساریہ کا خط لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس حاضر ہوتا ہے. خط میں لکھا تھا حضرت جمعے کا دن تھا، نہاوند میں ایک پہاڑ کے پاس زبردست جنگ ہو رہی تھی، ہم دونوں طرف سے دشمنوں کی فوج میں گھر چکے تھے، قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے. جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی
جمعے کے وقت، اس وقت مدینہ شریف میں حضرت عمر فاروق جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں۔ حضرت ساریہ کہاں تھے؟ نہاوند میں۔ کئی 100 میلوں کا فاصلہ تھا، جمعے کا ہی وقت تھا نہاوند میں، جمعے کا ہی وقت تھا مدینہ شریف میں۔ نہاوند میں جمعے کے وقت جنگ ہو رہی تھی، مدینہ شریف میں جمعے کے وقت حضرت عمر فاروق جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ اچانک خطبہ چھوڑ کر حضرت عمر فاروق نے 3 مرتبہ چیخ کر فرمایا، یا ساریات جبل، یا ساریات جبل، یا ساریات جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا۔ یہ حضرت ساریہ کو حضرت عمر فاروق نے کہاں سے فرمایا؟ مدینہ شریف سے۔ حضرت ساریہ کہاں تھے؟ نہاوند میں۔ ٹیلی فون تو کوئی تھا نہیں، موبائل تو کوئی تھا نہیں، تو وہ کاغذ خط لاتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت جمعے کا دن تھا، نہاوند میں ایک پہاڑ کے پاس زبردست جنگ ہو رہی تھی، مسلمان دشمنوں کی فوج میں دونوں طرف سے گھر چکے تھے، قریب تھا کہ ہم شکست کھا جائے، مگر عین نماز الجمعہ کے وقت ہمیں کسی کی آواز 3 مرتبہ سنائی دی، یا ساریات جبل، یا ساریات جبل، یا ساریات جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا۔ تو جیسے ہی ہم پہاڑ کی طرف حکم کے مطابق ہم لوگ گئے، ہمیں دشمنوں کے اوپر فتح حاصل ہو گئی، مسلمانوں کو دشمنوں کے اوپر فتح حاصل ہو گئی۔ تو آپ بتائیے حضرت عمر فاروق کہاں تھے؟ آپ تو مدینہ شریف میں تھے۔ یہ جنگ کہاں ہو رہی تھی؟ نہاوند میں ہو رہی تھی۔ تو وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی آواز تھی جو مدینے سے نہاوند میں جا رہی تھی؟ تو بتائیے کہ کیا مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح حاصل ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی ہمارے مددگار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک لوگ صالحین بھی ہمارے مددگار ہیں۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزُقُ، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو برابر کے رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔